شادی کی پرانی رسمیں جن کو تو شاید ہم بھول ہی چکے ہیں، چلے آئیے آج آپ کے سامنے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ شادی کی تقریبات پہلے اور تھی، اب تعلیم و شعور زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کلچر نہیں رہا۔ ہندوؤں کے ساتھ صدیوں تک رہنے سے ہندوؤں کا کلچر ہمارے کلچر میں مکس ہو گیا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ نئی نسل کچھ تبدیلیاں لائی ہے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں تو شادی کا دن مقرر کرنے کے لیے جاتے تھے تو سب مہمانوں پر پیلا رنگ پھینکا جاتا تھا اور لوگ فخر سے بتاتے تھے کہ یہ دن مقرر کرنے کی وجہ سے ہے۔ کوئی 2 ہفتے، کوئی 1 ہفتہ مقرر کرتا تھا۔ اس میں خرید و فروخت کی جاتی تھی، شادی کے جوڑے تیار کیے جاتے تھے۔ پیلے رنگ والے کپڑے پہن کر بازار سے خریداری کے لیے جاتے تو دکاندار سمجھ جاتے کہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، خوب ریٹ بڑھا چڑھا کے لیے جاتے تھے۔ دلہے کی شادی کا جوڑا 2 گھوڑا بوسکی کی قمیض اور سفید شلوار کا بنایا جاتا۔ زری تلے کا کھسا یا چپل اصلی چمڑے کے تلے کی خریدی جاتی تھی۔ سر کے لیے سہرا جو پگڑی یا ٹوپی پر باندھا جاتا تھا۔ سہرے کی تاریں نیچے گرنے سے دلہے کو نظر بد سے بچانا مقصود تھا تاکہ چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ دلہن یا ووٹی، اس کے لیے لال سرخ شنیل کی قمیض اور سرخ رنگ کی سوٹن شلوار بنائی جاتی۔ اوپر دوپٹہ بھی سرخ رنگ کا خوبصورت کڑھائی والا خریدا جاتا یا موتی بازار سے تلے کا کام کروانے کے لیے کاریگر کو دیا جاتا جو اس پر پھولوں کی بیلیں بناتے۔ پاؤں کے لیے جوتی بھی سرخ رنگ کی زری اور تلے سے مزین خریدی جاتی۔ اس کے علاوہ سارے رشتہ دار، بہن بھائی بھی نئے کپڑے خریدتے۔ درزی گھر میں 1 ہفتہ سلائی کا کام کرتا رہتا۔ ٹینٹ سروس اور شادی ہال نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں کے سب گھروں سے ایک چارپائی اور بستر مہمانوں کے لیے آ جاتا تھا۔ شادی کارڈ نہیں چھپوائے جاتے تھے۔ نائی ایلچی کا کام کرتا تھا۔ سب رشتہ داروں کے پاس شکر یا پتاسوں کا ایک لفافہ لے کر جاتا تھا اور ساتھ بتاتا تھا کہ فلاں دن مائیاں اور بنڈا اور جنج ہے۔ دوستوں کے گھر دوستی کی بھاجی دی جاتی تھی جس میں مٹھائی پتاسے ہوتے تھے۔ یہ بھی ہندو کلچر تھا۔ جنج سے پہلے مائیاں اور بنڈا بھی ہوتا تھا۔ ساری برادری کو بلایا جاتا تھا اور شادی حال نہیں تھا۔ سارا بندوبست نائی اور گاؤں کے کمی کرتے تھے۔ دیگیں گھر میں پکتی تھی اور زمیندار لوگ 2 ماہ پہلے زمین سے کوئی پھلائی یا کیکر کیا درخت کاٹ لیتے اور کلہاڑے سے چیر کر لکڑیاں بناتے جو کھانا پکانے کے لیے کام آتی۔ بڑے زمیندار جن کی برادری زیادہ ہو وہ اپنا کوئی پالتو بیل ذبح کر لیتے تھے۔ کھانا نیچے بیٹھ کر کھایا جاتا تھا اور ایک پیالے میں 1-2 بوٹیاں اور 2 آلو اور شوربہ دیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو اور سالن چاہیے ہوتا تو برادری کا ایک آدمی بالٹی اور ایک چمچہ لے کر پھرتا تھا، شوربہ اور 1 آلو ڈال کر اور دے دیتا تھا۔ اگر مہمان زیادہ ہوں تو 3-4 چوکیاں یا گروپ بنائے جاتے تھے۔ پہلے قریبی اور اونچی شان و شوکت والوں کو کھانا دیا جاتا تھا، دوسری چوکی میں کچھ اور گاؤں کے عام آدمی شامل ہوتے تھے اور تیسری میں غریب لوگ بھی کھانا کھاتے اور چوتھی میں لیٹ آنے والے کے لیے باقاعدہ آواز لگائی جاتی تھی کہ کوئی ہے جس نے کھانا نہیں کھایا۔ 3 دن کھانے پر مخصوص تھے۔ مائیاں پر برادری اور دوست یار آتے۔ رات کو سونگ یا مجرا ہوتا، کھانا دیر سے کھایا جاتا۔ اس کے بعد بنڈا جس کو میل کہتے تھے وہ بارات سے 1 دن پہلے سارے بھاجی دار دوست رشتہ دار دور نزدیک سے آتے۔ ولیمہ نہیں ہوتا تھا بلکہ میل یا شادی سے 1 دن پہلے رات کو سارے آتے اور کھانے کے بعد رات شادی والے گھر ہی گزارتے تھے۔ کھانے میں دیگ کا سالن، گوشت، آلو اور لوہے کی چادر کے نیچے جس کو لوح کہتے تھے، لوح کے نیچے لکڑیاں جلا کر روٹیاں جس کو منڈے کہتے لگائی جاتی۔ کچھ گھروں میں چاول کی دیگیں بھی پکتی تھی۔ سویٹ ڈش میں حلوہ جس میں کھوپرا، میوہ اور دوسرے خشک میوہ جات شامل ہوتے تھے پکا کر کھانے کے بعد حلوہ کھایا جاتا تھا۔ سارے خوب رج کے کھاتے اور رات جاگتے، یعنی ساری رات جاگ کر مجرا ہوتا یا پھٹواری بیعت کے لیے شیر خواں، ستار اور گڑے سے شیروں سے مردوں کو خوش کیا جاتا۔ شعر و شاعری ہوتی۔ اگر سونگ ہوتا تو سانگیے بھی
हीर या मिर्जा साहिबान, सिस्सी पुन्नू के किस्से सुना। जब कोई 1 रुपए की बेल कराता तो सांगी अपने मखसूस अंदाज में सर से बेल देने वाले का नाम लेकर चर्चा करते। सारी रात महफिल जमी रहती, तमांचे वाले भी आते और तंज़ो मज़ाक के जुमले पर तमांचे लगते। एक मिशालची भी होता था जो महफिल को रोशन रखता। औरतों की अलहदा मजलिस होती थी, वो भी ढोलकी बजाकर शादी के लोकगीत गाती। दूसरे दिन सुबह सारे जानजी तैयार होते, चाय और हलवा पूरी या रस से तवाज़ा की जाती। कोई दोस्त रिश्तेदार दुल्हे को अपने घर ले जाता। सारे कहते कि दुल्हा रुस गया है, शनि नाराज हो गया है। कुछ जानजी दूल्हे को मनाने के लिए जाते और वहाँ के घर वाले भी चाय रस से तवाज़ा करते। और जब दुल्हा मान जाता तो ढोल वाले नट ढोल बाजते और दूल्हे को एक जुलूस की शक्ल में घर लाते। फिर कबीलों का सिलसिला शुरू हो जाता। 1 रुपए की बेल के लिए ढोल बजा कर बेल देने वाले का चढ़ाव बढ़ा कर नाम लिया जाता, ताकि दूसरे भी इसकी वारी दें। एक से बढ़कर एक से बेलें लगा आते। घड़ोली भी बड़ी फैंसी होती थी। घड़ोली बारात निकलने से पहले घर की माएँ बहनें गांव के कुएं से भरकर लाती थी और साथ ढोलक पर गीत भी गाए जाते थे। दोस्त रिश्तेदार छकूर में दुल्हे का जोड़ा साबुन, पाउडर, तेल और चप्पल से सजा कर हमरा लाते। घड़ोली घर पहुंचती तो ढोल वाले को बेलें कराई जाती थी। 1 रुपया नट ढोल बजाने वाले को देकर नाम बताया जाता और नट ढोल वाला बहुत ऊंची आवाज में कहता, बेल बेल फला चौधरी साहब या राजा साहब की तरफ से बेल। बन जाते 12 दी बेल और सारे दोस्त और भाजीदार अपनी अपनी बेलें कराते। इसके बाद दूल्हे को एक रंगीन चौकी पर बिठाया जाता और नाई एक कटोरे में तेल लेकर खड़ा हो जाता। सारे रिश्तेदार कटोरे में सिक्के या 1 रुपया, 5, 10 रुपए नाई को पकड़ाते और तेल में उंगलियां डुबोकर दूल्हे के सर पर लगाते। ने यहाँ रवाज था कि दूल्हे को सहन में चौकी पर बिठाते, तेल शेल मला जाता, वटना मला जाता और इस जमाने में शैम्पू जैसी तो नहुसत इजाद भी नहीं हुई थी। इसके बाद माश की छत के ऊपर से पानी दूल्हे पर गिराया जाता था और दूल्हा जो कपड़े पहनकर भी नंगा होता, आखिर में पानी हथेलियों में बहाकर अपने चारों तरफ खड़े लोगों पर फेंकता था, ताकि अल्लाह पाक इन्हें भी इस पानी की बरकत से जल्द दुल्हन नसीब करे। फिर दोस्त दूल्हे को तैयार करते, पुराने कपड़े नाई को दिए जाते। दोस्त नए कपड़े पहनाकर सेहरा और गाना बांधते। फिर सारे रिश्तेदार और दोस्त सलामी देते और फिर से ढोल बजता और बेलें दी जाती। इसके बाद भाजी का सिलसिला शुरू होता, जिसको हम नेंदरा भी कहते हैं। वो सारे रिश्तेदार, दोस्त, भाजीदार कोई 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये देता, जिसका बाकायदा रजिस्टर में इंदराज किया जाता, क्योंकि किसी दूसरे रिश्तेदार वगैरह की शादी पर वापस भी तो करना होता है। इसके बाद वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, बहनें घोड़ी को चने की दाल खिलाती या दाने खिलाती और भाई भी खुशी से बहनों को हस्बे तौफीक कुछ देता। बारात पूरे गांव में फिरती और गांव के बच्चे और दोस्त की घोड़ी दोनों जानिब से घुटनों पर हाथ रख साथ साथ रहते। किस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर आता और मज़ीद कौन कौन सी रस्मात होती, ये जानने के लिए देखिए इस वीडियो का पार्ट नंबर 2।